کہ سینٹرل جیل کا پورا علاقہ پرنس کریم آغا خان نے خرید لیا ہے، یا لیز پر لیا ہے، یا پٹے پہ لیا ہے، یا یہ ان کی پراپرٹی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آغا خانی وہی ہیں جنہیں اسماعیلیہ شیعہ بھی کہا جاتا ہے، قلعہ الموت میں گھر بنا کے رہنے والے، دنیا کے پہلے فدائی، پہلے دہشت گرد، اور حسن بن صبا کی قوم، دنیا کے پہلے چرس حشیش بنانے والے، ایک حشیشن قوم، مسلمان بادشاہوں پر اور دوسرے مذہب کے بادشاہوں کو قتل کرنے والے، ان پر خنجر بردار بھیجنے والے، اور ایسی عورتوں کو تیار کرنے والے جو پوری کی پوری زہر میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی، یعنی کہ اندرون خانہ وہ سانپ ہوتی تھی۔ تو جو بادشاہ بھی انہیں اپنے حرم خاص میں داخل کر لیتا، یہ اسے اپنے جسم کے زہر سے مار دیتی تھی۔ اور رمضان کاکڑ صاحب کی تو مثال ہی ہمارے سامنے ہے کہ رمضان کاکڑ کو آغا خان ہاسپٹل کراچی میں اسٹیڈیم روڈ پر سر پر ہتھوڑے مار کر شہید کیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عبداللہ بن سبا کو، جو ایک یمن کا یہودی تھا، یعنی کہ آغا خانی کہنے کا مطلب یہ میرے کہ آغا خانی یمن کے یہودی ہیں، اور عبداللہ بن سبا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی چوتھے خلفائے راشدین نے آگ میں زندہ جلا دیا تھا۔ عبداللہ بن سبا کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور حسن بن صبا اب اس کی اولاد تھا، یا اس کی اولادوں میں سے اولاد، یا اس کا کوئی رشتہ دار تھا، کیونکہ حسن بن صبا کا جو اصل نام تھا وہ عمر توسی تھا، جو عمر خیام کا دوست تھا، اور عمر خیام کی ربیعیاں آج بھی پڑھی جاتی ہیں۔ تو صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب، مجھے نہیں پتہ ایوان صدر میں کس یہودی کے کہنے پہ آپ نے یہ حرکت کی ہے، لیکن افسوس ہوا ہے۔ غضب خدا کا، ایک طرف یہ یہودی یا یمن کے یہودی مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ان کو نشان امتیاز سے نواز رہے ہیں، آپ نشان پاکستان سے، سوری، کس بات کا نشان پاکستان دیا گیا؟ کیونکہ عمران خان بھی یہودی ہے، اور پرنس رحیم آغا خان بھی یہودی۔ تو آپ سے درخواست ہے تھوڑا غور و فکر سے کام لے لیجیے، آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اور جو دنیا کے مختلف ممالک کے ہسپتالوں میں جو سائبر حملے ہو رہے ہیں، تو ایسا سائبر حملہ میں نے گندیالہ والا ہاسپٹل میں بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس لفٹ میں سوار تھا، جب وہ لفٹ ایک فلور پر رکی تو اس کے سامنے، لفٹ کے سامنے کے دروازے پر جو سیڑھیوں کی ریلنگ بنی ہوئی تھی، وہاں ایک لڑکا لفٹ کی طرف اپنے ہاتھ میں کوئی ڈیوائس سامنے ہوا تھا، وہ اس کا بٹن دبا رہا تھا۔ جب میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو میری شکل دیکھ کر تیزی سے غائب ہو گیا وہ۔ اور آپ لوگ یہ سارا واقعہ آپ لوگ خود بھی اگر گندیالہ والا ہاسپٹل میں اگر کیمرے ہر لفٹ کے فلور پر لگے ہوئے ہیں، ہر فلور پر کیمرے لگے ہوئے اور لفٹ کے اوپر لگے ہوئے دروازوں پر، تو آپ اس میں بھی خود دیکھ سکتے ہیں کہ میں جیسے ہی لفٹ سے نکلا ہوں، یہ لڑکا وہاں سے غائب ہو گیا، اور اس کے ہاتھ میں موبائل تھا یا کوئی ڈیوائس تھی، کیونکہ اب ایسی ڈیوائسز آ چکی ہیں۔ تو یہ بھی یہودیوں کا کام ہے، شیطان کے پجاریوں کا، ایلومیناٹی پریمیسن کا، اور ملک دشمن اور دین اسلام کے دشمن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کام ہی ہے کہ وہ لفٹ کو اس طریقے سے بریک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں حیران اس بات سے ہو رہا ہوتا تھا کہ میں دوسری منزل کا بٹن دبا کے میں کھڑا ہوں، لفٹ سیدھی اوپر چلی گئی، واپس آئی، سیدھی نیچے اتر گئی، دوسرے فلور پہ رکتی ہی نہیں تھی۔ اب ظاہری بات ہے جب آپ لوگ تمام کیمروں کی ریکارڈنگز کو اچھی طریقے سے دیکھیں گے جو لفٹ کے اوپر لگائی گئی ہیں، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ لڑکا وہاں کب سے کھڑا ہوا تھا اور اپنے موبائل میں دیکھ رہا تھا یا اس ڈیوائس کو نوٹ کر رہا تھا کہ میں کب لفٹ سے برآمد ہوتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ غور و فکر سے کام لے لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں رحمت میں حفاظت پہ رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مرد عورتوں بچوں بوڑھوں کو بھی۔ آمین یا رب العالمین ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ۔